بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب، اب چونکہ ہم انوائرمنٹل پلاننگ دیکھ رہے ہیں تو ایک اور آسپیکٹ جو ٹاپک ہے وہ ہم نے سب سے پہلے ذرا دیکھنا ہے، پھر آگے بڑھیں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے گا کہ پلاننگ از آلویز اے پارٹیسپیٹری پروسیس. یہ آج کل کی یعنی پلاننگ کی، جیسے ہم نے شروع میں آپ کو کہا کہ پلاننگ ویسی بھی اور اسپیشلی انوائرمنٹل پلاننگ جو ہے یہ نالج جو ہے اٹ از بیسڈ آن لیسنز لرن. ٹھیک ہے نا جی. تو جو الٹیمیٹ لیسن لرن ہے آج کا وہ یہ ہے کہ پلاننگ پروسیس جو ہے یہ پارٹیسپیٹری پروسیس ہے. پارٹیسپیٹری پروسیس مطلب یہ کہ یہ اکیلا ایک یا دو یا چار بندوں کا کام نہیں ہے. اس میں پارٹیسپیشن جو ہے کمیونٹی کی وہ بہت ضروری ہوتی ہے. جو اس کے لیے بہت سارے ٹرمز ہیں جو کہ ہم اگلے سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ یہ پارٹیسپیشنس کے لیے کہ کسی لیکچر میں کن کے لیے ہم یہ پارٹیسپیٹری پروسیس جو ہوتا ہے کس جگہ پہ اس کو کمیونٹی پارٹیسپیشن بھی کہتے ہیں، کمیونٹی انوالومنٹ بھی کہتے ہیں، سٹیزن انوالومنٹ یا سٹیزن پارٹیسپیشن بھی اس کو کہتے ہیں. کسی جگہ بھی تھوڑا سا فرق کے ساتھ، فرق تو ہے بات، لیکن اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ بھی کہتے ہیں جو تھوڑی سی لمیٹڈ ہوتا ہے. کمیونٹی پارٹیسپیشن ذرا واسٹ سینیریو پریزنٹ کرتا ہے، اور جب ہم اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ لمیٹڈ، لیکن یہ لفظ یہ ٹرم بھی آج کل ہمارے پاس یوز ہوتا ہے. تو جو سب سے بڑی بات ہے، جو کی بات ہے آپ نے ذہن میں رکھنے، آگے یہ ذہن میں آپ کے ہو کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن یا پلاننگ جو ہے اٹ از اے پارٹیسپیٹری پروسیس. ٹھیک ہے. تو یہ ہم تھوڑا سا کمیونٹی پارٹیسپیشن ایک ٹرم اس کے لیے یوز کریں گے. پارٹیسپیٹری پروسیس یا کمیونٹی انوالومنٹ یا سٹیزن، آگے مختلف نام اگر آئیں گے تو آپ کنفیوز نہ ہوں. تو یہ سارے تقریباً ایک اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جناب، community participation in the planning process is seen as positive feature as why? It provides an important avenue for the planner to elicit community attitude and values. Number 2, it also facilitates the creation of a forum for citizens to voice specific concern and problem that can become the focal point for the development of planning goals. ان دو بڑی پازیٹیو فیچرز اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں، جو اس کی یعنی جو اس کو پازیٹیو فیچر بناتی ہیں یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کو. پہلی بات جو سب سے بڑی بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پلانر جب پلان کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو کمیونٹی کے جو ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز ہوتے ہیں وہ اپنے پلاننگ میں ان کو ایک امپورٹنٹ اس کو مقام ملتا ہے. یعنی جو کمیونٹی کی جو ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے. جب آپ پلانر اس کو یعنی ایک پلانر جو ہوتا ہے لازمی بات ہے وہ کسی کمیونٹی کے لیے پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر جب کمیونٹی پارٹیسپیشن اس میں انوالو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کی وجہ سے کیا ہو گیا، ایک ان کو ایک جگہ سا ایک مل گیا ایک ایونیو کہ وہ کمیونٹی ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز کو کیا کر سکے، انکارپوریٹ کر سکے اپنے پلاننگ پروسیس میں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن یا پبلک پارٹیسپیشن بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ پبلک پارٹیسپیشن جو ہے یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک فورم ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ جو سٹیزن ہیں یا وہ جو کمیونٹی ہے وہ اپنے کنسرنز اور اپنے پرابلمز جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں اور پھر آپ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں اپنے پلاننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے. یہ نیچے انڈر لائن ایک پیراگراف ہے، یہ چونکہ اینڈ میں آئے گا لیکن تھوڑا سا یہاں کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ پبلک پارٹیسپیشن کی تو یہ بڑی دو خوبیاں بتا دی گئی ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا ایک ایشو اس میں جو کہ سامنے یہ شروع میں بہت سامنے آتا تھا جب 1990s میں جب یہ پبلک پارٹیسپیشن کا کنسیپٹ بہت زیادہ سامنے آیا تو جو بھی چیز جب نیا فینامنا ہوتا ہے نا تو کچھ لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے بھی، لیک آف نالج کی وجہ سے بھی، لیک آف ایکسپرٹیز کی وجہ سے بھی، جو ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ ایشوز آ رہے ہیں. تو اس کی بیس پہ یہ کہا گیا تھا
کہ بھئی کمیونٹی پارٹیسپیشن تو ہم نے مسٹ کر دی ہے بہت سارے پروجیکٹس میں، ہمارے EIA میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بہت ساری جگہوں میں، تو یہ تو ہم نے پلاننگ میکینزم میں کمیونٹی پارٹیسپیشن کو کر دیا ہے، لیکن یہ تو بہت ساری جگہوں میں پرابلمیٹک بنتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک ایشو جو تھا یہ آ رہا تھا، یہ آگے ہم دیکھیں گے، یہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو گیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں کچھ وجوہات جو ہوتی ہیں وہ دیکھیں ہمارے ہاں مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک مثال دیں گے کہ آپ گاؤں میں اگر کسی گاؤں میں دیہات میں اگر کوئی روڈ بنائیں گے پل بنائیں گے نا، تو اس گاؤں میں 5 لوگ جو ہوں گے پل بنانے کے حق میں ہوں گے، 5 جو ہوں گے پل بنانے کے خلاف ہوں گے، اور 5 جو ہوں گے تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی اونٹ کس کا روڈ دیتا ہے. تو وہ تھوڑے سے پرابلم ہمارے ہاں جو ایشوز آتے ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے بھی، اور تھوڑا سا ہمارے جو آپس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آتا ہے. تو ان ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ہے تھوڑا سا ایک ایشو آ رہا ہے، لیکن یہ جو ماڈریٹر ہوتا ہے اور جو یہ پلانر ہوتا ہے یہ اس کی مہارت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کیسے کرتا ہے. بہرحال آپ نے فی الحال کمیونٹی پارٹیسپیشن کی امپورٹنس کو ہی دیکھنا، یہ ایک چھوٹا سا آسپیکٹ کہ آپ کے ذہن میں یہ پڑا رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب کچھ چیلنجز اور ایشوز ہر جگہ آپ کے پاس ہوتے ہیں. اچھا، ایک جملے میں جیسے کہ کسی نے کیا کہا ہے کہ اس کی امپورٹنس جو بتائی ہے کمیونٹی پارٹیسپیشن کی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گڈ پلان اسپرنگ فرام دا کمیونٹی. اچھے پلان جو ہیں نا وہ لوگوں سے ہی آتے ہیں، پبلک سے ہی آتے ہیں. ایک بندہ اگر اپنے آپ کو بڑا، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ بھئی میں تو بڑا اچھا کوئی پلانر ہوں، انوائرمنٹل پلانر ہوں، میں تو یہ کروں گا اور میں تو وہ کروں گا، اور مطلب وہ تو غلط بات ہوگی، وہ نہیں آ سکتا ہے کیونکہ آپ کو تمام کمیونٹیز کی وہ ڈیپ انسائٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ گڈ پلان اسپرنگ فرام دا کمیونٹی یہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں آتے ہیں فرسٹ کیا کرتا ہے کمیونٹی پارٹیسپیشن. اٹ اوائڈز دا ایلیٹسٹ ویو آف پلانر ایز اے ٹیکنیکل پروفیشنل ہو ریمینز aloof اینڈ ڈیٹیچ فرام دا پرابلم. پہلی بات یہ چانس ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ اکثر کہا جاتا ہے نا، ابھی اخباروں میں بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جی منصوبے بناتے ہیں اور پھر وہ جو میدان میں آتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے، ایسا ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں بہت ساری جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی جو بھی پالیسی، آپ کی جو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کلاس میں جو ہم نے جو ایگزامپلس پڑھی تھیں، تو ایک ایگزامپل یہ ڈیفارسٹیشن کی ایک ایگزامپل ہم نے آپ کو ہوگا کہ اس کے لیے جو وہ فارسٹ پالیسیز ہمارے جو بن رہی تھیں کہ ہم کس طرح ڈیفارسٹیشن کو روکیں، تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو گراؤنڈ پہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اکثر یعنی ایک ملک میں جب 70-75 سال عمر ہو اور 7-8 پالیسیاں بن چکی ہوں تو اس کا مطلب ایک بھی پالیسی نہیں ہے. وہ کیوں ایک بنتی ہے تو وہ فیل ہو جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بیس نہیں کرتی ہیں. تو وہ چونکہ وہ جو آپ کے پلانر یا جو پالیسی میکر جب وہ یعنی ڈیٹیچ ہوتے ہیں پرابلم سے، اس مسئلے سے، تو وہ مسئلے کا حل کیسے ہے، اس کو کس طریقے سے آپ کو وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو جب آپ کمیونٹی پارٹیسپیشن کرتے ہیں تو یہ ایک نیگیٹو آسپیکٹ آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے. یہ مانتے ہیں planner has skills that a typical member of the public does not possess. It shouldn't apply that the planner is necessarily wiser. ٹیکنیکل اسکل پلانر کے زیادہ ہیں. یہ سب پلانر کو پلاننگ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پلاننگ، پھر آپ کل اگر اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے آپ کے ایریا آف اسپیشلائزیشن ہو جاتا ہے. فرض کریں ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کل آپ کسی ادارے میں انوائرمنٹل پلانر لگ جاتے ہیں تو آپ کے اسکلز اور اس پہ تو کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن یہ کہنا ہے کہ آپ لازمی طور پر آپ کا فیصلہ بہت ہی صحیح بھی ہے، یعنی آپ وائزر ہیں، یہ غلط ہوگا. یہ چیز آپ کی جو آپ یوں کہیں کہ کمیونٹی جب آپ کے پاس آ جائے گی تو تب آپ ایک اچھا فیصلہ کر سکیں گے. اکیلے تنہا آپ کا کوئی فیصلہ، پلانر کا سوچ وہ پرابلم سے دور رہے اور ایک سالوشن دے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ، بلکہ اکثر ہوگا وہ ایک پرفیکٹ سولوشن کی طرف نہیں آئے گا وہ مسئلہ. ٹھیک ہے نا جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ اس کمیونٹی پارٹیسپیشن کیوں اہمیت ہوگی کہ یہ کیا کر لیتی ہے کہ یہ وہ اعتراض
دور ہو جاتا ہے کہ بھئی لوگ ہیں اور وہ ہمارے علاقے سے واقف ہی نہیں ہیں، کمیونٹی سے واقف نہیں ہے، پرابلم سے واقف نہیں ہے، اور وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، اچھی پلاننگ وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آپ کمیونٹی کو کمیونٹی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنے مسائل بھی بتاتے ہیں، اپنے ایشوز بھی بتاتے ہیں، آپ کو ایک اچھی ایک کمپریہنشن ہوتی ہے اس ایریے کی بھی، اور اس کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنے اس میں پلان میں. ٹھیک ہے نا جی. سیکنڈلی، پلاننگ پرابلمز آر کمپلیکس اینڈ ملٹی فیسٹڈ. یہ تو آپ نے اندازہ لگا بھی لیا، جو ایگزامپل ہم نے دیکھے یہاں پر بھی دیکھے، جو پچھلے ایگزامپلز آپ نے دیکھے، ہتاری انڈسٹریل اسٹیٹ کی ایگزامپل آپ نے دیکھی، ہم نے اس پہ کافی ڈسکشن کی تھی. ہمارے کچھ لیکچرز آپ نے اربن پلاننگ پہ بھی، سٹیز پہ بھی آپ نے دیکھے. تو آپ نے دیکھو کہ جو پلاننگ کے جو پرابلمز آتے ہیں نا، وہ انٹر کنیکٹڈ اور انٹر ریلیٹڈ، یہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھ لیا. وہ آپ ایک سے دوسرے کو اور ملٹی فیسیٹڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ. آپ ایک کو پکڑتے ہو، مچھلیوں کا ایک وہ ہوتا ہے نا، اس کو پکڑتے ہیں دوسرا نکلتا ہے گرتا ہے، اس طرح کا وہ سلسلہ ہوتا ہے. اٹ از دیئر فار ان لائکلی دیٹ دا پلانر اور اینی ادر انڈیویجول اور اے گروپ کین ہیو اے کمپلیٹ اور ایکوریٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا نیڈز اور ایشوز کنفرنٹنگ دا کمیونٹی. یہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے کسی ایک انڈیویجول یا گروپ کے لیے کہ وہ کمیونٹی کو انوالو کیے بغیر جو ہے اس کے پرابلمس کا کما حق ہو ادراک رکھ سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے. اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، بالکل ممکن نہیں ہوتا. بلکہ اس کمیونٹی کے ایک فرد کو بھی اٹھانے، اور اگر وہ ایک فرد اکیلے بات کر رہا ہوگا نا، تو وہ اکیلے بھی اس کی اتنی وہ نہیں ہوگی کہ وہ تمام وہ اس مسئلے کو اس کو گرپ کر سکے اور اس کو بتا سکے. Only by taking the public into consideration and trying them into the planning process can their interest be fully represented. سمجھ آئی؟ ان لوگوں کے تمام سیگمنٹس کے لوگوں کو تبھی اس کو یعنی وہ فلی تبھی. اب اس کی آسان سی مثال پتہ نہیں آپ لوگوں کا اس طرح ہے کہ نہیں. اب گاؤں میں آپ دیکھیں نا، یہ گاؤں والے لوگ جو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی جب آ جاتے ہیں، مسجد کا مسئلہ ہو، مسجد کا امام کون ہوگا، یا مسجد کی کمیٹی کون ہوگی، یا کوئی اور کمیونٹی کے کوئی کام ہوتے ہیں جس کے لیے وہ آتے ہیں. جیسے ہم آپ کو اپنے گاؤں کی مثال دیں، تو وہ جب ایسے کوئی بڑے ایشوز آتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ گاؤں کے اس کو ٹل کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ٹل کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اس کے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ کوئی اس طرح گاؤں کے جو مختلف سیگمنٹس کا جو بنا ہوتا ہے نا، مختلف قبیلے یا اس طرح کے لوگ بنے ہوتے ہیں، یہ فلاں ٹل کا ہے، یہ فلاں ٹل کا ہے فلاں. تو وہ کیا کرتے تھے اس ایشوز میں، وہ کہتے تھے کہ ہر ٹل سے بندے کو لانا ہے، اور اس میں وہ غریبوں کا بھی، بہت سارے غریبوں کا بھی ایک ٹل ہوتا ہے. بہت سارے وہ جو جن لوگوں کی کوئی نہ زمینیں ہوتی ہیں نا، جو گاؤں میں ہوتے ہیں اکثر، تو ان کا بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے اس میں. تو وہ پھر جب آتے ہیں اور پھر جب وہ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب اپنے مسئلے کی، مسجد کی بات کر رہے ہوں یا کسی اور مسئلے کی بات کر، تو وہاں پر وہ سارے جو انٹرسٹ ہیں نا، وہ ریپریزنٹ ہو جاتے ہیں فلی، کیونکہ ہر بندے کو اپنے ٹل کا. اب اگر فرض کریں آپ یہ غریب والے جن لوگوں کی کوئی زمین ہے، فارسٹ کا کوئی ایشو ہے، کوئی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، فارسٹ اونرز اور یہ لوگ بڑے مالک، چھوٹے مالک اور جو کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ تو اس میں آ جائیں، لیکن وہ لوگ جن کا کوئی ڈائریکٹ آپ کو بظاہر نہ، آپ ان کو ان میں سے نگلیکٹ کر لیں، وہ لوگ بھی سفر کریں، یعنی ان کو بھی آنا چاہیے، کیونکہ ان کا چوتھی لیول پہ یا پانچویں لیول پہ ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہوگا وہ فارسٹ کے ساتھ ہوگا، اور وہ کوئی ایک اچھے سولوشن کی طرف آتے جائیں گے. تو دوسری جو اہمیت ہے یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کی، آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ ایک بندے پلانر کے لیے یا گروپ کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ یہ پلاننگ کے جو یعنی ملٹی فیسیٹڈ ایشوز ہیں ان کو کمپریہینڈ کر سکے اکیلے، جب تک کہ وہ کمیونٹی کو اپنے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. اور جب کمیونٹی کے تمام سیگمنٹس جتنے بھی ریلیونٹ وہ لوگ ہوں گے، جتنی زیادہ اس کو اچھے طریقے سے لائے گا، تو اتنے طریقے سے ان کے جو کنسرنس اور انٹرسٹ جو ہیں وہ اس میں ریپریزنٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اگلے لیکچر میں، یہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے جو کمیونٹی پارٹیسپیشن کی امپورٹنس 2 ہم نے دیکھ لی، اگلے پھر دیکھتے ہیں جی. اللہ حافظ.